صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام پر اس وجہ سے فضیلت نہیں کہ ان کی نمازیں اور ان کے مال دوسرے صحابہ سے زیادہ ہیں، بلکہ ان کو اس وجہ سے دوسرے صحابہ پر فضیلت ہے کہ ان کا سینہ معرف الہی کا کنجینہ ہے، یعنی ان کے پاس علم باطل ہے۔ ان علوم کے ہونے سے ان سے جو اعمال صادر ہوں گے وہ حکمت سے ہوں گے، اگرچہ بظاہر خلاف معلوم ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے فرمایا، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے علم حاصل کروں اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے تو میں تمام معاملات میں صبر کروں گا، بلکہ یوں کہا کہ اللہ نے چاہا تو تم مجھے صابر پاؤ گے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کا مت پوچھیے گا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ ذرا غور کریں کہ علم ظاہر کی شروعات ہی کیوں سے ہوتی ہے۔ اب یہاں علم باطل اور علم لدنی کی تدریس کا معاملہ ہے تو کہا جاتا ہے کیوں نہ کرنا معنی علم باطل شروع ہی فرما برداری سے ہوتے ہیں۔ جوں چڑاں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جو یہاں تعلیم فرمایا جا رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ علم باطنی کا اصول رکھتے ہیں اور ان کی تحصیل کو خدا کا حکم سمجھتے ہیں، اور چونکہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کو استاد کی حیثیت سے تسلیم کر چکے تھے، اس لیے آپ نے حضرت یوشع بن نون کے ساتھ یہ شرط قبول کی اور دونوں نے سفر شروع کیا۔ دریا کے کنارے جا رہے تھے کہ ایک کشتی پر نظر پڑی جو کنارے سے دور نکل گئی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی چلانے والے کو آواز دی۔ کشتی چلانے والا ملا غریب آدمی تھا اور آواز سن کر کشتی لوٹا لایا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ہم 3 آدمی ہیں، فلاں جگہ جانا چاہتے ہیں، جو کرایہ ہوگا ہم ادا کریں گے۔ کشتی والے نے جب ان نورانی صورتوں کو دیکھا تو عرض کرنے لگا کہ آپ کا ہماری کشتی میں سفر کرنا ہی ہمارے لیے باعث سعادت و برکت ہے، ہمیں کرایہ کی نہیں بلکہ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یوں ان تینوں کو کشتی میں مفت سواری کرا لیا گیا۔ جب کشتی ملک روم کے ایک چھوٹے بادشاہ جلندری کے ملک کی سرحد کے قریب پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی سے اس کے یاغ یا 2 تختے اکھاڑ ڈالے، لیکن توڑنے کے باوجود اس کشتی میں پانی نہیں آیا۔ موسیٰ نے جب یہ معجزہ دیکھا تو آپ کو جلال آ گیا اور بالکل بھول گئے کہ ابتدائی سفر میں انہوں نے خضر علیہ السلام سے کیا وعدہ تھا۔ کہنے لگے حضرت کیا اتنے لوگوں کو ڈوبنے کا ارادہ ہے جو تم نے کشتی سے تختے نکال دیے، جبکہ کشتی کے مالکوں نے ہمارے ساتھ ہمدردی اور بلائی کی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے تو صبر کیجیے گا، دراصل آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا وعدہ یاد آیا اور آپ کا جلال فوراً ختم ہو گیا، اور آپ نادم ہوئے اور کہنے لگے کہ مجھ سے بھول ہوئی جو میں نے آپ کے کام پر اعتراض کیا، کیونکہ بھول پر شریعت میں گرفت نہیں۔ اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے بھی درگزر فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ رکھا۔ پھر کشتی کنارے پر آ گئی اور تینوں کنارے پر چلتے چلتے ایک شہر کے قریب پہنچے۔ وہاں ایک مقام سے گزر ہوا جہاں لڑکے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک نوعمر لڑکے کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور بغیر کسی ظاہری وجہ سے چاقو سے اس کے سر کو گردن سے جدا کر کے اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور نبی کا کام برے کاموں پر لوگوں کو ٹوکنا اور منع کرنا ہے، لہٰذا آپ ایک غلط کام بلکہ ایک ظلم ہوتے نہ دیکھ سکے اور پکار اٹھے اے خضر کیا کرتے ہو، ایک ایسے لڑکے کا خون کر دیا جس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ دوبارہ اس وعدہ خلافی کو دیکھ کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ صبر نہ کریں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک مرتبہ کہہ چکے تھے کہ بھول ہو گئی، لہٰذا اس دفعہ یہ تو نہ کہا کہ بھول ہو گئی بلکہ یوں کہا کہ خیر اب تو غلطی ہو گئی، آئندہ اگر میں آپ کو ٹوکوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول منظور کیا اور آگے بڑھتے گئے، حتیٰ کہ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ سب کو بھوک محسوس ہوئی تو ایک شہر انطاکیہ میں پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ لوگ خوشحال ہیں، مکان اچھے ہیں، اور شہر کی ظاہری حالت سے پتہ چلتا تھا کہ وہاں مال کی ریل پیل ہے۔ یہ تینوں کئی ایک جگہوں پر گئے جہاں لوگ جمع تھے اور خود کو مسافر ظاہر کر کے فرمایا کہ ہم بھوکے ہیں، کوئی ہمیں کھانا کھلا دے، مگر وہاں کے باشندے اتنے کنجوس تھے کہ کسی نے بھی ان کا خیال نہ کیا۔ یہ تینوں گھوم پھر کر ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں انہوں نے دیکھا
ایک بوسیدہ دیوار گرنے والی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کی مرمت کی اور اس کو اس طرح کر دیا کہ وہ اب برسوں نہیں گر سکتی۔ گویا یہ کوئی ناجائز اور غیر شرعی کام نہ تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناگوار گزرا اور کہا کہ آپ ایک ایسے شہر میں جہاں لوگوں نے ہمیں کھانے تک کا نہ پوچھا اور بے مروتی اور بد اخلاقی سے پیش آئے، وہاں کی ایک دیوار بغیر اجرت کے درست کر دی۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خضر، جس شہر کے لوگ اتنے بے مروت اور بد اخلاق ہوں کہ مسافروں کو کھانا تک نہ کھلائیں اور نہ پوچھیں، اگر ان کا کوئی کام کرنا ہی تھا تو آپ اجرت اٹھا لیتے کہ اپنے کھانے پینے میں ہی بندوبست ہو جاتا۔ کیونکہ یہ تیسرا اعتراض تھا، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی ہماری کیا بات طے ہوئی تھی؟ اگر آپ میرے کسی کام پر اعتراض کریں گے تو بس آئندہ ہمارا ساتھ رہنا مشکل ہوگا، لہٰذا اب ہماری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ یہ شرط خود رکھی تھی کہ آئندہ اگر میں بولوں تو آپ کو حق ہے مجھے ساتھ نہ رکھیں، اس لیے کچھ نہ کہہ سکے۔ ہاں، یہ ضرور کہا کہ ٹھیک ہے آپ جاتے ہیں جائیں، مگر یہ جو 3 واقعات آپ کے سفر میں دیکھے، کشتی کا توڑنا، بچے کا قتل کرنا اور دیوار کی بغیر اجرت کی مرمت، ان واقعات کی باطنی کیفیات اور حقیقت سے تو آپ آگاہ کرتے جائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر سنیے کہ جس کشتی میں آپ سوار تھے وہ 10 بھائیوں کی ملکیت تھی، جن میں 5 تو اپاہج اور معذور تھے جو کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور 5 تندرست تھے لیکن تھے غریب اور مفلوج۔ واپسی میں انہیں ایک ملک کی سرحدوں کے قریب سے گزرنا تھا جہاں جلندری نام کا بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ سمندر سے اچھی اور چلتی ہوئی حالت والی کشتیوں پر قبضہ کر لو اور بحق سرکار ضبط کر لو، کیونکہ اللہ رب العزت نے مجھ پر یہ باتیں ظاہر فرمائی تھی، لہٰذا میں نے کشتی کو توڑ دیا۔ اس تدبیر سے کشتی ان ظالموں کے ہاتھ سے بچ گئی اور توڑنے سے ڈوبی بھی نہیں۔ جو ان غربوں کی کمائی کا واحد سہارا محفوظ رہا، اور وہ لڑکا جس کی میں نے قتل کیا، آپ نے اس کے قتل پر جلال کا اظہار کیا، یہ ازلی طور پر کافر تھا، اس کی پیدائش، طبیعت اور خلقت ہی میں کفر کا غلبہ رکھ دیا تھا۔ وہ اگر زندہ ہو کر بالغ ہوتا تو کافر ہی ہوتا اور ایسے کام کرتا جس سے خود گمراہ ہوتا اور ساتھ ساتھ اپنے مومن والدین کو بھی اپنے گناہ میں شریک کر کے آخرکار کافر بنا چھوڑتا۔ میں نے باطن کا حال معلوم کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ لڑکے کے والدین کا ایمان بھی سلامت رہے، اور اس لڑکے کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ان کے لیے بڑی برکتوں والی ہوگی۔ المروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑکے کے بدلے ان کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائی جو ایک نبی کے نکاح میں آئی، اور اس سے کئی نبی پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو ہدایت دی۔ پھر آخری بات کہ بخیل شہر والوں کو دیوار مرمت کر کے بغیر معاوضے کے کیوں دی، تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو سنیے، یہ 2 یتیم بچوں اسرام اور سریم کی ملکیت تھی، جن کے مومن ماں باپ نے اپنے حلال روزی سے کچھ مال جمع کر کے بچوں کے لیے دیوار کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ بڑے ہونے پر ان کے کام آ گئے۔ اس وقت یہ دیوار گر جاتی تو بچے چونکہ ابھی چھوٹے تھے تو انہیں کچھ نہ ملتا، اور ان کے عزیز و اقارب سب مال و دولت ہضم کر جاتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بچوں کے حال پر رحم فرمایا کہ یہ چاہا کہ ہمارے نیک بندے کی محنت کی کمائی ضائع نہ ہو، اور جب یہ بچے بالغ ہو جائیں تو چاہے خود نکال لیں یا یہ دیوار خود گر جائے، جس سے یہ خزانہ ظاہر ہو اور ان کے مصرف میں آئے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ اس دیوار کے نیچے سونا چاندی مدفون تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس میں ایک سونے کی تختی بھی تھی، اس پر ایک طرف لکھا تھا کہ اس کا حال عجیب ہے، جو قضاء و قدر کا یقین رکھے اور اس کو غصہ کیسے آتا ہے، اور اس کا حال عجیب ہے جسے رزق کا یقین ہو وہ کیوں پریشانی میں پڑتا ہے، اور اس کا حال عجیب ہے کہ جسے حساب کا یقین ہو وہ کیسے غافل رہتا ہے، اور اس کا حال عجیب ہے جس کو دنیا کے زوال و تغیر کا یقین ہو تو وہ کیسے مطمئن ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ لکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسری جانب اس پر لوح پر لکھا تھا کہ میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں یکتا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میں نے خیر و شر پیدا کیے، اس کے لیے خوشی ہے جسے میں نے خیر کے لیے پیدا کیا، اور اس کے ہاتھوں پر خیر جاری کیا، اور اس کے لیے تباہی ہے جس کو شر کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں شر جاری کیا۔
تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ ان بچوں کے باپ کا نام شیخ تھا اور یہ شخص پرہیزگار تھا۔ حضرت محمد ابن مکندر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی نیکی سے اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو اور اس کے کنبے والوں کو اور اس کے محلے والوں کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ ان باتوں کو دیکھنے اور سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے رخصت ہونے لگے اور کہا کہ کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، تبسم کی طرح ہنسنا، کہا نہ مارنا، بلا حاجت کسی شے کی طلب نہ کرنا اور دوسروں کی غلطیوں پر تانا نہ دینا، اپنی خطاؤں پر رونا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام رخصت ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف لے گئے اور اپنے فضائل میں مصروف ہو گئے۔